سورہ یوسف کی تفسیر کا آغاز ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، مکی زندگی کو گزار کر جب آپ نے ہجرت کی تو آپ کے سامنے یہودی موجود تھے۔ یثرب جو کہ مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے، اس کے اطراف میں دو بڑے قبیلے یہودیوں کے موجود تھے۔ ان کی آپس میں جنگ و قتال لگی رہتی تھی، حالانکہ وہ دونوں یہودی تھے، لیکن پھر بھی ان کی آپس میں بنتی نہ تھی۔ بات بات پر تلواریں نکال لینا، بات بات پر اپنے دیگر بد مقابل گروہ کی گردنیں اتار دینا، یہ ان کا ایک مشعل راہ بن چکا تھا اور ان کی زندگی کا ایم بن چکا تھا۔ لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قدم مبارک مدینہ منورہ کی سرزمین پر پڑے تو اللہ نے اس سرزمین پر ایسی انعام اور اکرام کی بارش فرمائی کہ اس کی زمین نے تو سونا دیا ہی دیا، اللہ نے اس کے گرد و غبار کے اندر بھی مسلمانوں کے لیے شفا رکھ دی تھی۔ اور وہ آپس میں لڑنے والے دو قبیلے بھائی بھائی ہو کر رسول اللہ کی غلامی کو قبول کر لیتے ہیں۔ مگر ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، وہ معجزات کا مطالبہ کرتے تھے، وہ ماضی کی باتوں کو جاننا چاہتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے معاملے میں آپ سے سوالات کرتے تھے، نبوت کے حوالے سے، اپنے آباء و اجداد کے حوالے سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق۔ تو ایسے ہی یہودیوں نے اہل عرب کو یہ کہا کہ اگر تمہارے درمیان جو مکے میں نبی آئے ہیں، اگر وہ واقعی میں سچے نبی ہیں تو پھر انہیں یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا واقعہ علم ہوگا، تم ان سے سوال کرو کہ اور پوچھو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد مصر میں کیسے آئی، وہاں کیا معاملات ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے بچے تھے، کتنی اولادیں تھیں، ان کے باپ دادا کا نام کیا تھا، ان کا تعلق حضرت ابراہیم سے کیا تھا۔ یہ سوالات یہودیوں نے جو مدینے میں رہنے والے تھے، انہوں نے مکۃ المکرمہ میں رہنے والے مشرکین اور کفار مکہ سے سوال کرنا شروع کر دیے اور کہا کہ جاؤ اپنے نبی سے پوچھو۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں وہ کافر مشرکین آئے اور سوالات کرنے لگے تو اللہ رب العزت نے ہر سوال کے جواب میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیتوں کا نزول کر دیا۔ ان سوالات میں سے ایک سوال روح کے متعلق تھا، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے 15ویں پارے میں فرمایا۔ ان سوالات میں سے ایک سوال حضرت یوسف اور حضرت بنیامین اور ان کے دیگر بھائیوں کے متعلق تھا، اس کا ذکر تفصیلاً اللہ رب العزت نے 12ویں پارے میں اور 13ویں پارے یعنی سورہ یوسف میں بیان کر دیا۔ اور بھی انہوں نے بے شمار سوالات کیے، ان کے جوابات مختلف قرآن مجید فرقان حمید کی آیتوں میں دیے گئے۔ تو ایک سوال یہ تھا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا واقعہ کیا ہے، تو یہ سوال کے جواب میں اللہ رب العزت نے سورہ یوسف کو نازل فرما دیا۔ اس سورت کا نام سورہ یوسف کیوں رکھا گیا؟ علماء کرام فرماتے ہیں، مفسرین کرام، کہ کوئی بھی صورت ہوتی ہے اس کا نام جو بھی رکھا جاتا ہے، جس طرح سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ یوسف، کچھ بھی صورت، تو اس صورت کے نام رکھنے کی وجہ اس صورت کی آیتوں میں وہ نام موجود ہوتا ہے، یا وہ واقعہ موجود ہوتا ہے، یا وہ واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے۔ جس طرح سورۃ النساء، نساء عربی میں عورتوں کو کہتے ہیں، عورتوں کے حقوق جتنے اچھے انداز میں سورۃ النساء میں بیان ہے، اتنے واضح اور تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے کسی اور قرآن پاک کی صورت میں بیان نہیں کیا، اسی لیے اس صورت کا نام سورۃ النساء رکھ دیا گیا۔ آل عمران جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کے اعتبار سے تیسری صورت ہے اور بڑی صورتوں میں سے دوسری بڑی صورت ہے، تو اس میں حضرت عمران کا واقعہ موجود ہے جو کہ نبی ہیں، اس مناسبت سے آل عمران نام رکھ دیا گیا۔ تو اس صورت کا نام سورہ یوسف اسی مناسبت سے رکھا گیا کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ فرمایا
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان بے حد رحم فرمانے والا۔ جب یہ صورت نازل ہو گئی تو میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اس کی تلاوت اکثر کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ یہودیوں کا ایک بہت بڑے عالم جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ یوسف کی تلاوت سماعت کی تو اس یہودی عالم کی دل کی دنیا بدل گئی۔ اس نے اپنے قبیلے میں جا کر کہا کہ سنو، میں محمد بن عبداللہ کو وہ باتیں کرتا چھوڑ آیا ہوں، میں نے ان سے وہ کلام سنا ہے جو باتیں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، جب کہ انہوں نے ہماری کتاب کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ہو نہ ہو یہ سچے نبی ہیں۔ جس قوم کے سامنے اس یہودی عالم نے خطاب کیا تھا وہ چل کر رسول اللہ کے دربار میں آئے، اور دربار میں آنے کے بعد اس سورت کی تلاوت سنی۔ ان آیت کی برکت سے اور پھر رسول اللہ کا دہن مبارک ہو جس سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ادا ہو رہی ہو، سننے والے اگر پہاڑ جیسے سخت دل بھی ہوں تو اس تلاوت کی برکت سے اللہ اس پہاڑ جیسے سخت دل کو بھی موم جیسا نرم کر دیتا ہے۔ انہوں نے جب تلاوت اس قرآن پاک محبوب کی زبان مبارک سے سنی تو فوراً رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر دین اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس صورت کی جہاں اور برکتیں ہیں وہاں ایک برکت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بچہ قرآن مجید فرقان حمید کو یاد کرنا چاہتا ہو اور اس کے والدین یہ دیکھنا چاہتے ہوں کہ ہمارے بچے کے اندر اتنی ایبیلٹی ہے، اتنی اس کے اندر استطاعت اور طاقت ہے کہ نہیں کہ الحمد والناس ہمارا بچہ قرآن پاک یاد کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا، تو علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اسے آخری 10 صورتوں کے بعد جو طویل صورتیں یاد کرنے کی ہیں وہ سورہ یوسف یاد کرا دی جائے۔ اگر بچے کا ذہن کمزور بھی ہوگا اس پیاری سی صورت کی تلاوت اور اس کو یاد حفظ کرنے کی برکت سے اللہ اس کے ذہن کو کشادگی نصیب فرما دے گا، وہ بچہ حفظ قرآن کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے خاندان میں سے ایک بچے کو حافظ تو ضرور بنائیں تاکہ وہ حافظ قرآن بچہ قیامت کے دن ہمارے خاندان کے 10 افراد کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلا جائے۔ اللہ نے اولاد کی نعمت دی ہے، کسی کو آپ انجینئر بنا رہے ہیں، کسی کو آپ نے ڈاکٹر بنانے کا خواب دیکھا ہوا ہے، کسی کے بارے میں آپ نے کیا خواب دیکھا ہے وہ بنائیں، لیکن اس سے پہلے انسان اور انسان کے ساتھ ساتھ اسے قرآن مجید فرقان حمید کا حافظ ضرور بنانا چاہیے۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان بے حد رحم فرمانے والا۔ اس میں 111 آیتیں اور 12 رکوع ہیں۔ یہ صورت مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں جن کا معنی اللہ اور اس کے حبیب بہتر جانتے ہیں۔ حروف مقطعات وہ حروف ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز کی باتیں ہوتی ہیں۔ جبریل پیغام لے کر آتے ہیں، پیغام دینے والی ذات رب العالمین کی ہے، اور جن کے لیے پیغام آ رہا ہے وہ رحمت للعالمین ہیں۔ رب اپنے محبوب سے کس انداز میں کلام فرما رہا ہے جبریل بھی اس کے معنی کو نہیں پہچان پاتے، تبھی جب حروف مقطعات کا نزول ہوتا تو ہر حرف کے بعد میرے محبوب کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ نعم، ہاں مجھے اس کا معنی معلوم ہے، ہاں مجھے اس کا معنی پتہ ہے، ہاں مجھے اس کا معنی پتہ ہے۔ یہ حروف مقطعات جو قرآن مجید فرقان حمید کی بیشتر صورتوں سے پہلے ہے، وہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ جو لوگ جبریل امین کو رسول اللہ کا استاد مانتے ہیں انہیں اس بات سے سبق لینا چاہیے کہ شاگرد کو معنی پتہ ہے اور استاد کو نہ پتہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ جبریل صرف ایک میسنجر ہیں، صرف ایک پیغام پہنچانے والے ہیں، ان کا کام رب کا پیغام لے کر محبوب کے دربار تک پہنچانا ہے، اور پھر محبوب کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے غلاموں کو رب العالمین کی طرف راستہ دکھا دیتے ہیں۔ فرمایا الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں جن کا معنی اللہ
اور اس کے حبیب بہتر جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی واضح آیتیں ہیں، واضح پیغامات ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اس کلام پاک قرآن کو عربی میں اتارا ہے۔ اللہ رب العزت کے اس جملے پر غور کیجئے گا، فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اسے یعنی اس قرآن پاک کو عربی زبان میں اتارا ہے۔ پنجابی بولنے کا بھی ایک انداز ہے، سندھی بولنے کا بھی ایک انداز ہے، انگریزی یعنی انگلش بولنے کا بھی ایک انداز ہے، اردو بولنے کا بھی انداز ہے۔ کوئی عرب سے تعلق رکھنے والا یا کوئی انگریز جب اردو بولتا ہے تو اردو دان کو محسوس ہو جاتا ہے کہ ابھی یہ نئی نئی اردو سیکھ رہا ہے۔ ایسا ہی جب ہم انگلش بولتے ہیں تو انگلش جن کی مادری زبان ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ابھی یہ انگلش بولنے میں کچا ہے۔ لیکن افسوس کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید عربی میں اترا ہے اور ہماری ساری زندگی گزر گئی، لیکن ہم قرآن پاک کو عربی فونٹ کے مطابق نہیں پڑھ پاتے۔ بعض لوگوں کی تلاوت قرآن آپ سنیں تو ایسا محسوس ہوگا جیسے وہ اپنی مادری زبان میں گفتگو کر رہا ہے۔ وہ اس قدر مجہول پڑھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کو کہ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ بہت سے مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ تلاوت قرآن کرنے والا قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے اور یہی قرآن اس پر لعنت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہم اس کا معنی بدل دیتے ہیں۔ ہم 6 روزہ تراویح کو فوقیت دیتے ہیں، ہم 5 روزہ تراویح کو فوقیت دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جی میرا قرآن ختم تو بس تراویح ختم، اس میں حافظ قرآن کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں پڑھ رہا ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، بس یہ جا اور وہ جا، بس اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، 2 کر کے اس نے 20 رکعتیں پڑھنی ہیں، 3 بھی ہو جائیں تو نمازیوں کو پتہ نہیں چلتا۔ تو ہم قرآن مجید فرقان حمید کو اپنی مادری زبان کے انداز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اس پاک کلام کو عربی میں اتارا ہے، جو اس کا انداز ہے، جو اس کا تکلم کا اور جو اس کے مخارج کا انداز ہے، اس کے مطابق جب تک آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت نہیں سیکھیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے، قرآن کی جو برکت اور روح جو قرآن نے آپ کو انعام سے نوازنا تھا، وہ انعام سے آپ اور میں نوازے نہیں جا سکتے، اس سے محروم کر دیے جائیں گے۔ تو فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اسے عربی میں اتارا ہے، عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اسے خوب سمجھو۔ قرآن مجید فرقان حمید عربی میں اترا، دنیا کی ساری زبانوں میں سب سے آسان زبان عربی زبان ہے، تبھی تو اللہ رب العزت نے اس کلام پاک کو پوری کائنات کے لیے، قیامت کی صبح تک آنے والے لوگوں کے لیے یعنی سمجھنے والا قرار دیا کہ تم اسے سمجھو۔ اب چائنیز ہو، کوئی امریکن انگلش جانتا ہو، یا کوئی جو ہے لندن کی انگلش والا ہو، پاکستان میں رہنے والا ہو، ہندی بولنے والا ہو، بنگلہ دیش سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی زبان سے اس کا تعلق ہو، وہ جب قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے پر آتا ہے تو اللہ اس کے لیے راہ آسان فرما دیتا ہے۔ حالانکہ آپ اس کے مقابلے میں چائنیز کو دیکھ لیں، اردو بولنے والے چائنیز بڑی مشکل سے سمجھ سکیں گے، دیگر اور ممالک کی زبان بڑی دشوار ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے کلام کا یہ زندہ معجزہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ القمر میں فرما رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، لعلکم تعقلون، یہاں پر بھی قرآن یہی پیغام دے رہا ہے کہ ہم نے اس کو عربی میں اتارا تاکہ تم اس کو سمجھ لو۔ قرآن کا مقصد صرف تلاوت نہیں ہے، قرآن کا مقصد صرف سویم کے وقت پاروں کا کھلنا نہیں ہے، قرآن کا مقصد صرف اور صرف 40ویں میں یا برسی کے موقع پر کھلنا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کا جو نازل ہونے کا اصل مقصد ہے وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنا۔ آپ
چائنیز زبان یا انگلش زبان کے بڑے بڑے چیپٹر کو آپ پڑھتے رہیں کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ کا وقت ضائع ہوگا نا. آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں سامنے والا کیا کہہ رہا ہے، مجھے تو کچھ پلے ہی نہیں پڑ رہی. لیکن قرآن مجید فرقان حمید کا معاملہ اس سے الٹ ہے. آپ سمجھ کر قرآن پاک کی بات پر عمل کریں گے، ایک آیت سمجھ لیں گے. امام غزالی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک آیت قرآن کی اگر سمجھ کر اس پر عمل کر لیں، 1000 دن کی عبادت سے بہتر اللہ ثواب عطا فرما دیتا ہے. اندازہ لگا لیجیے کتنا بڑا ثواب ہے. 1000 نوافل سے بہتر ثواب دے دیا گیا جو قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھے. اور اگر صرف پڑھتا بھی ہے سمجھتا نہیں بھی تو وہ برکت تو حاصل نہیں کر سکے گا، لیکن تلاوت قرآن کا ثواب ضرور پالے گا. فرمایا لعلکم تعقلون، تاکہ تم اسے خوب سمجھو. نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ پر بہترین قصہ بیان کرتے ہیں اے پیارے حبیب. بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس لیے کہ ہم نے آپ کی طرف اس قرآن کی وحی فرمائی. یعنی اب تک اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے جتنی وحی اللہ کے محبوب پر آئی، اس سے لے کر اور اس کے بعد تک تمام وحیوں کے سلسلے کے دوران جو بہترین قصہ ہے وہ قرآن پاک نے فرمایا، وہ سورہ یوسف کا قصہ ہے. وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس سورت کی مبارک تفسیر ہے. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ آپ اس سے پہلے اس واقعے کے معاملے میں بے خبر تھے، آپ کو اس واقعے کا علم بظاہر نہ تھا، آپ کو اللہ نے بہترین قصہ عطا فرما دیا. یہاں پر ایک بات سنتے ہیں اور پھر اپنی گفتگو اختتام تک لے جاتے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن پاک نے کہا وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اے پیارے حبیب آپ اس واقعے کے نازل ہونے سے پہلے اس واقعے سے بے خبر تھے. دیکھو حضور کو علم نہیں تھا، نعوذ باللہ. وہ عظمت مصطفیٰ کی اس آیت سے نقص مصطفیٰ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ حضور کی ذات میں نقص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ دیکھو حضور کو پتہ نہیں تھا. لہذا یہ بات ذہن میں رکھ لیں، یہ مسلمانوں کا مسلمہ عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ ہرگز یہ نہیں کہ جب سے اللہ کے محبوب نے اعلان نبوت فرمایا سارا علم عطا کر دیا گا. نہ رفتہ رفتہ جیسے جیسے قرآن اترتا گیا اللہ کے محبوب کے علم میں اضافہ ہوتا گیا. وہ باتیں ہمیں نہیں معلوم تھی، اس اعتبار سے ہم کہتے تھے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو غیب کا علم عطا فرمایا. غیب کہتے ہیں راز کی بات کو، غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی بات کو. آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ کسی نے بھی نہیں دیکھا. آپ نے جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. آپ نے جہنم کا معائنہ کیا ہے؟ نہیں کیا. لیکن پھر بھی جنت پر ایمان ہے، جہنم پر آپ کا ایمان ہے، رب کے ایک ہونے پر آپ کا اور میرا ایمان ہے. یہ ہم کیوں ایمان رکھ رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے. میرے محبوب نے کہا خدا ایک ہے، ہم نے مان لیے، یہ غیب ہے. میرے محبوب نے کہا جنت میں یہ نعمتیں ملیں گی، ہم نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا سچ فرمایا، ہم آپ کی اس بات پر یقین کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. یہی غیب پر ایمان ہے. تبھی تو اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کا جہاں ذکر کیا وہاں پہلی صفت یہ بیان کی کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ متقی پرہیزگار کامیاب ہونے والے لوگ وہ ہیں جو بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں. آج دلیلوں کا دور چل چکا ہے. جی کہاں لکھا ہے بھائی؟ مالک فارمولہ تو نہیں پوچھتے کہ بھائی پیناڈول کا فارمولہ کیا ہے. ہم تو جاتے ہیں وہاں سے جا کر 10-20 روپے کا پیناڈول کا پتا اٹھاتے ہیں، سر میں درد ہوتا ہے کھا لیتے ہیں. کبھی اس کے فارمولے پر نہیں گئے کہ اس کے اندر کون سا فارمولہ استعمال ہو رہا ہے. لیکن جہاں قرآن اور حدیث کی بات آتی ہے تو ہم اتنے بڑے محقق بن جاتے ہیں. داڑیاں ہماری پوری نہیں ہوتی لیکن محقق ہم سب سے بڑے، کہ جی کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں تو نہیں آیا ہے، فلاں نے تو یوں کہا ہے، فلاں کے کرامت کے بارے میں تو یوں کہتا ہے. اللہ اکبر. ہم دین کے معاملے میں اتنے غیر محقق ہو کر محقق بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک. ہم قرآن اور حدیث سے، ہم سے زیادہ تو قرآن اور حدیث کو کوئی سمجھنے والا نہیں ہے. لہذا بن دیکھے ایمان ہی ایمان کی سب سے بڑی پہچان ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس آیت کے اندر
اللہ کے محبوب کی تعریف اور عظمت کو کس انداز میں بیان کیا کہ پیارے حبیب اللہ نے آپ کو غیب کے خزانوں کی ایسی چابیاں دی ہیں کہ جب آپ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں تو عرش معلیٰ کا دیدار کر لیتے ہیں، اور جب زمین پر دیکھتے ہیں تو تہ تک آپ دیکھتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے سارے پردے آپ پر ہٹا دیے ہیں۔ خود میرے محبوب فرماتے ہیں کہ جب معراج کی رات میں اپنے رب کا دیدار کر رہا تھا، میرے رب نے اپنی شان کے مطابق اپنا دست قدرت یعنی اپنا ہاتھ میری پشت پر رکھا تو ساری وہ باتیں جو میرے لیے چھپی ہوئی تھیں، پشت پر ہاتھ رکھنے کی برکت یہ تھی کہ وہ میرے لیے سب کو ظاہر کر دیا گیا۔ یہی تو غیب ہے۔ بس دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے نظریات کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔